اور جب ہم خاص طور پر بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا جو دھیان ہے وہ زیادہ تر ماں پر چلا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ایک بچے کی جو شخصیت ہے بنانے میں باپ کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا ماں کا ہوتا ہے۔ باپ صرف گھر کا خرچ اٹھانے والا نہیں، بلکہ بچوں کے لیے ایک ایسا سائبان ہوتا ہے جو تحفظ کا احساس بھی انہیں فراہم کرتا ہے۔ باپ کا بچوں سے بات کرنے کا انداز، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کو سننا، ان کو سمجھنا، یہ سب چیزیں بچوں کے دل اور دماغ پر ایک گہرے اثرات چھوڑتی ہیں۔ اگر باپ نرم مزاج ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، تو بچہ سوال کرتا ہے، سیکھتا ہے، مضبوط بنتا ہے۔ لیکن اگر باپ ہی غصے والا ہوگا اور ہمیشہ مصروف ہوگا تو بچہ یا تو خاموش ہو جاتا ہے یا بغاوت کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اب باپ کا رویہ بچے کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں بچوں کو باہر کی دنیا میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، وہیں ان کے لیے گھر میں ایک ایسا باپ ہونا بہت ضروری ہے جو ان کے جذبات کو سمجھے، ان کی بات کو سنے اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت میں باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور ایک اچھا باپ بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے کاشف فراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر نفسیات ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایسے پیرامیٹرز ہونے چاہیے جو کہ آپ جب بچے کی تربیت کر رہے ہو تو ان کو آپٹ کرنا چاہیے۔ کاشف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کاشف صاحب، جب بھی بچوں کی تربیت کے اوپر بات آتی ہے نا، تو سب سے پہلے ماں کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ یہ ماں سے ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں، خاندان والوں کی بھی، فیملی ممبرز کی بھی، ایون دو کہ جو آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے اس کی بھی۔ تو کیا صرف بچوں کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ماں نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی نشو و نما کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، یا باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے؟ جی بہت اچھا، آپ نے انٹرو میں آلریڈی یہ بات بتا دی کہ ایک زمانے میں گمان کیا جاتا تھا کہ شاید تربیت کی اصلاً اور ساری ذمہ داری صرف ماں کی ہے۔ لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جتنی ذمہ داری ماں کی ہے اتنی ہی ذمہ داری باپ کی بھی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو پھر ایک پہیے کو آپ مس کیسے کر دیتے ہیں اس کے اندر سے؟ باپ جو ہے وہ اتنا اہم ہے اپنے بچوں کے لیے کہ ان کی شخصیت دیکھیے گی، جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے، چھوڑ جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا کوئی بھی اس کی وجوہات ہوں، کہ ان بچوں کے اندر جرائم کی شرح پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی گئی۔ ان کے اندر ڈسپلن اور آرگنائزیشن کی کمی سب سے زیادہ دیکھی گئی۔ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا کہ جنسی براہ روی کا شکار جو بچے ہوئے پوری ورلڈ کی، میں 179 کنٹریز کی تحقیق آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں بھی دیکھا گیا کہ زیادہ تر بچے وہ تھے جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ اگر آپ جنرل بھی دیکھیں تو مریبا آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں اگر باپ ملک سے باہر گیا ہو یا وہ شہر سے باہر جاب کرتا ہو یا بچوں کو وقت نہ دیتا ہو، تو عمومی طور پہ جو بچے ہیں وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوتے، تھوڑے سے وہ باغی ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے وہ فری ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں استعمال کرنی، منشیات یا کوئی ایسی غلط قسم کی صحبت۔ اسی وجہ سے باپ کا ایک خاص طرح کا خوف جو ہے نا، وہ ہمارے اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ خوف وہ نہیں ہے کہ آپ ڈر سے کانپنا شروع کر دیں، وہی ہے نا، خوف ہمارا ہوتا ہے کہ اچھا باپ کو نا ایک ایسا پولیس والا بنا کے رکھ دیں کہ جی باپ آ گیا، آپ کے ابو آ گئے ہیں تو آپ نے نا چھپ جانا ہے، آپ نے چھپ کر جانا ہے، آپ نے آواز تک نہیں آپ کی نکلنی چاہیے، آپ کے ابو گھر آ جائیں گے۔ یہ لفظ بہت اچھا آپ نے بولا۔ سب سے پہلا پرابلم جو آتا ہے نا باپ اور بچوں کے مابین، وہ کمیونیکیشن گیپ کا ہی آتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لفظ نہیں بولنا، آپ نے بات نہیں کرنی، اور باپ بھی یہی توقع لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے کہ میں باپ ہوں، میرا نہ بولنا یا میرا بچوں سے پیار سے نہ بات کرنا یہی میرا باپ ہونا ہے، تو یہ سب سے بڑی ایک کہہ لیں کہ غلط سوچ ہے، غلط العام ہو چکا ہے یہ۔ ہمیں بھی، جیسے آپ نے بھی بہت اچھی بات کی، ہمیں بھی یہ سمجھایا جاتا تھا کہ شاید کوئی بڑی بڑی مونچھوں والے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جس کا کام صرف غصہ کرنا ہے، ڈانٹنا ہے، ٹی وی بند کرانا ہے، ہر وقت پڑھنے کی بات کرنا ہے۔ جبکہ اب پیراڈائم بہت شفٹ ہو گیا ہے، اب دنیا نے بتانا شروع کر دیا ہے آپ کو۔ مشیگن یونیورسٹی کی بہت اچھی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے محبت اور صحت مند رابطہ اگر باپ کا ہے تو ایسے بچے فیوچر میں بہت اچھے طالب علم بنتے ہیں۔ یعنی ان کی جو تعلیمی سرگرمی ہے اس کا بہت بڑا انحصار بچوں کے آئی کیو کا انحصار آلدو ماں کے ڈی این اے سے ہوتا ہے، لیکن ماحول کے اندر جو آئی کیو ڈیولپ ہوتا ہے وہ باپ کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ پھر یہ اتنا اہم ہے باپ کا کردار کہ جو چینجز
حمل کے دوران ماں کے اندر آتی ہیں ہارمونل، وہ ساری چینجز باپ کے اندر بھی آتی ہیں. یہ کسی کو نہیں آج تک پتا کہ باپ کے اندر بھی ہارمونل چینج آتی ہیں. صرف ماں ہی تیار نہیں ہوتی ماں بننے کے لیے کہ پروکٹین ہارمون یا اس کے اندر دوسرے ہارمون آگے، باپ کے اندر بھی ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے اگر ماں کی ممتا ہے تو باپ کی ممتا بھی تو ہے نا. وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ باپ بھی ایک عام انسان جب باپ بنتا ہے تو اس کے اندر جو اپنی اولاد کے لیے رویہ آتا ہے وہ بھی ایک ہارمون کی دین ہے. تو اس لیے چینجز آلموسٹ دونوں میں برابر کی آتی ہیں. اب آپ نے کہا کہ کس طرح سے ایک اچھے والد کو یا والد کو اپنے بچوں سے ایسا تعلق رکھے کہ وہ ایک اچھے باپ کا رول نبھا سکے. 3 بہت بڑی ہمارے سامنے باتیں ہیں. ایک پہلی بات ہے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے مکالمہ. دوسرا اگر آپ کے ذہن میں ہو ابھی بڑی عید گزری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکالمہ. اور تیسری سورہ لقمان میں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو یہ تینوں باتیں ہمیں بتاتی ہیں اور ان تینوں کا خلاصہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے وہ مرد جو اپنی فیملی، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے اچھا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باپ جو ہے اس کو اپنے بچوں کے لیے ایک شجر سایہ دار کی طرح ہونا چاہیے. اتنا ایزی ہو کمیونیکیشن کرنا منیبا کہ بجائے محلے میں کسی سے بات کرنے سے، دوستوں سے بات کرنے، سہیلیوں سے مشورے کرنے سے، باپ سے اور ماں سے کیوں نہ کرے. کیا دنیا میں باپ سے زیادہ اچھا مشورہ کوئی دے سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ کوئی پرخلوص آپ سے ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے تجربہ کار کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنا دکھ کی بات ہے کہ ہم اب گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، ایک دوسرے سے ہم گفتگو بھی نہیں کرتے. اور والد کو اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ماؤں کا بھی رول ہے اور سوسائٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ باپ کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے کوئی ولن ہے، وہ جیسے کہ وہ گھر میں صرف مارنے کے لیے پابندیاں لگانے کے لیے ہے. اور خاص طور پر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا کھیل بچوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ ماں کو گڈ کاپ بنا دیا جاتا ہے، باپ کو بیڈ کاپ بنا دیا جاتا ہے. اب اس کے جو اثرات ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں مدر ایکسیپٹنگ بیہیویئر، فادر ریجیکٹنگ بیہیویئر. اور اس کی وجہ سے بچے کی پوری زندگی جو ہے وہ کشمکش کا کنفلکٹ کا شکار رہتی ہے. وہ یہ کنفیوز رہتا ہے کہ پتہ نہیں باپ ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ بڑے ہو کے بچے بڑا سوال کرتے ہیں کہ آپ نے بچپن میں ہم سے پیار نہیں کیا ہے، ہمیں وہ انسیت، وہ چیز نہیں ملی ہے جو کہ باقی بچوں کو ملتی تھی اپنے باپ سے. جی 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 بالکل آپ صحیح کہتی ہیں. دیکھیں میشیگن یونیورسٹی میں ایک بڑی تحقیق ہوئی، انہوں نے کہا کہ بچوں کی نشو و نما اور ترقی میں باپ کا کردار اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ باقی سارے کردار کو مائنس بھی کر دیں اس کی لائف میں سے، اگر صرف اس کے اندر باپ کا کردار رہے تو وہ تمام اس کے اندر خوبیاں بچے کے اندر پیدا کر سکتا ہے جو کہ کسی اور کردار کے نہ ہونے کے اثرات سے کمی آ رہی ہوتی ہے. یعنی باپ ایک اچھا استاد بھی ہو سکتا ہے، باپ ایک اچھا منصف بھی ہو سکتا ہے، باپ ایک اچھا دوست بھی ہو سکتا ہے، باپ ہر طرح سے ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ گفتگو کر سکتا ہے. باپ سے زیادہ آپ کے قریب دوست یا آپ کے زیادہ قریب کوئی نہیں ہو سکتا جو آپ کے ان دکھوں، ان پرابلم، ان پریشانیوں کا سلوشن دیتا ہے. وہ پرابلم اورینٹڈ گفتگو نہیں کرتا، سلوشن اورینٹڈ گفتگو کرتا ہے، یعنی مسئلوں کے حل دیتا ہے وہ آپ کو. سو ایک باپ کو اپنی زندگی سے دور کرنا یا باپ کو ایک روایتی باپ بن کے پیش ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب سوسائٹی کو تھوڑا سا ٹرینڈز کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضروری ہوتا جا رہا ہے. اچھا دوسرا کاشف صاحب یہ بھی بتائیے کہ باپ کا جو خاص طور پر ماں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے وہ رویہ بھی تو بچوں کے ذہن کے اوپر کوئی نہ کوئی اثرات چھوڑے ہوتے ہیں نا. جی بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی. کہتے ہیں کہ جب 3rd ٹرائیمیسٹر ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ، جب 3رے ٹرائیمیسٹر میں ہوتا ہے اس وقت جو باپ کا کردار، باپ کی گفتگو، باپ کا انداز، ایون کہ اس کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ بھی بچے تک اثرات پہنچا رہے ہوتے ہیں تھرو مدر. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی پیریڈ کے اندر ہم اچھی تصویریں، اچھے سین، ماں کو اچھی خوراک، اچھی گفتگو، اچھا ماحول دینے کی بات کرتے ہیں. اس ماحول کا جو سب سے اہم کردار ہے وہ اس کا ہسبینڈ اور اس آنے والے بچے کا باپ ہے. اگر بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اتنے اثرات رہتا ہے باپ کے، سوچئے بعد میں آنے کے بعد وہ کتنے اثرات لے گا. چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، دودھ پی رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر باپ کی گفتگو میں ہارڈشپ ہو، سخت گفتگو کر رہا ہے وہ، تو اس کے بھی بچے پر اثرات ہوتے ہیں. ایون کہ اونچی آواز میں باپ کا جو بولنا ہے وہ بھی بچے کے اندر ایسا خوف پیدا کرتا ہے جو پوری زندگی اس کے اندر خوف رہتا ہے. سو بہت ضروری ہے
کہ اس بچے کے لیے یا جتنے بھی بچے اس گھر میں ہیں ان کے لیے باپ کا کردار جو ہے مشفق ہو، شفیق ہو. اسی لیے سائیکالوجی والے کہتے ہیں کہ باپ کا گھر میں وقت گزارنا ضروری نہیں، اچھا وقت گزارنا ضروری ہے. یعنی آپ کے 20 منٹ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ 10 گھنٹے رہ کے ڈانٹتے رہیں، 20 منٹ اگر آپ اچھی گفتگو کر لیں ناشتے پر، کھانے پر، کہانی سنا دیں. اچھا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی باپ جو چاہتا ہے بچے کریں. بھئی جو بچے چاہتے ہیں باپ کبھی کبھار وہ کیوں نہ کرے. مثال کے طور پر بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں تو اگر باپ 5 منٹ کے لیے بیٹھ کے کارٹون دیکھے تو کیا حرج ہے اس میں. بچے فلم دیکھ رہے ہیں، باپ بیٹھ جائے، اسے پتہ چلے میرے بچے کون سی فلم دیکھتے ہیں. جو فلم یا کارٹون بچہ دیکھتا ہے اس کی زندگی میں اس چیز کی کمی ہے، ڈیفیشنسی ہے. تو یہ ماں باپ کو ایک سبق دیتی، ایک لیسن دیتی ہے کہ اگر اس طرح کی کمی آئے تو انہوں نے کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچوں کے جو شوق ہے، بچوں کے جو انٹرسٹ ہے، بچے جو ٹی وی پہ چیزیں دیکھتے ہیں، جو گیمز کھیلتے ہیں، وہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ یہ بچے کی ڈیفیشنسی ہے جس کو آپ نے پورا کرنا، اوور کم کرنا ہے.